کلوا پور کے قبرستان میں ہم کا لے جاؤ، ہم سے پوچھو کی قبر ہو کی قبر ہو، ہم بتائے پئی بے. ہمرے کھنڈا پور ہم تم چلے جاؤ تو تم نہ بتائے پئی. لیکن اپنے گاؤں میں کچھ لوگوں کو پتا رہتا ہے کہ یہ فلاں کی قبر ہے، فلاں کی قبر. غوث اعظم کافی لمبے شہر میں گئے تھے. جب قبرستان غوث پاک کو لے کے گئے تو جو اونچی قبریں تھی دکھائی پڑ رہی تھی ان کی طرف لے کے چلے تو غوث اعظم کہتے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں بھی تو قبر ہے. جو برابر زمین تھی، لوگوں نے کہا یہاں کہاں قبر ہے؟ کہا یہاں بھی قبر ہے، اور کہو تو نام بھی بتا دوں کس کی قبر ہے. اچھا. غوث اعظم کہتے گویے کی قبر ہے. اچھا، زندہ کرو. غوث اعظم نے بھی فرمایا قم باذن اللہ، جیسے فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. روایت گواہ ہے کہ قبر پھٹی اور وہ گویہ قبر سے باہر نکلا اور نکل کے کہتا ہے عبد القادر جیلانی کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں. کہا تو کیا قیامت آنے والی ہے؟ کہا نہ ابھی آئی ہے نہ ابھی آنے والی ہے. کہا پھر مجھے کیوں اٹھایا گیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ قیامت ہی کے دن مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے، پھر مجھے کیوں اٹھایا گیا؟ تب غوث پاک نے فرمایا تھا اپنے نبی کی عظمت کو دکھانے کے لیے، اپنے نبی کی عظمت کو دکھانے کے لیے. پھر وہ سلام کیا، قبر کے اندر گیا، قبر مل گئی. وہ عیسائی جو لوگوں کا ایمان لوٹنے آیا تھا، غوث اعظم کی برکت سے اسے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. اس نے کہا غوث پاک عبد القادر، جب تمہارا مرتبہ اتنا اونچا ہے تو جس کی امتی ہو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. تو یہ غوث اعظم تھے الحمدللہ. آج کل نہیں کہ ایمان لانے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے. غوث پاک کا ایمان کیا تھا کہ تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم کو کہو جس مردے کو کہو میں زندہ کر دوں. آج ایمان لانے کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے معاذ اللہ. وہ تو ابو کفار کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا ہم جیسا نہیں ہوگا.